بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں الیاس بابر امان، لرن انگلش اینڈ اردو ود IBA کے ساتھ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ایک بہت اہم موضوع ہے، لبرل ہیومنزم اور تاریخ انگریزی زبان و ادب۔ اس سے پہلے کہ میں اس پہ بات کروں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ جب کبھی بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔ دوستو یاد رہے کہ یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ ایک بڑے موضوع کا حصہ اول ہے، جس میں ہم لبرلزم سے ہیومن لبرلزم سے متعلق تفصیلی بات کرنے سے قبل تاریخ انگریزی زبان و ادب کی بات کریں گے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ تاریخ زبان و ادب پوری تاریخی جو منظرنامے کو کیپچر نہیں کرتی، بلکہ 19ویں صدی میں خاص طور پہ جب انگریزی زبان و ادب کو اکیڈیمیا کا حصہ بنایا گیا یا آپ سمجھ لیں کہ نصاب کا حصہ بنایا گیا تو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا سماج کو اور جو لوگ نصاب مرتب کر رہے تھے ان کو۔ تو اس پہ ہم بات کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری سمجھیں گے کہ جب انگریزی زبان و ادب کو نصابی سطح کا مضمون بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو برطانیہ تھا وہاں پہ جو تعلیمی ادارے تھے یا جو اعلیٰ تعلیم تھی وہاں پہ نظام تعلیم کیسا تھا، وہاں پہ کون سا طبقہ غالب تھا۔ تو جو برطانیہ میں 19ویں صدی کے جو پہلے 25 برس تھے اس میں چرچ کی اجارہ داری تھی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ مذہب غالب تھا وہاں پہ، اور اس وقت تک برطانیہ میں جو دو جامعات تھیں آکسفورڈ اور کیمبرج، تو ان کے جو زیر انتظام جو کالجز تھے ان کالجز میں بھی کو بھی مذہبی مدارس یا خانقاہوں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، اور مردوں کو صرف یہاں پہ داخلے کی اجازت تھی اور وہ بھی جو کرسچنز ہوتے تھے، اور انہی اساتذہ کو مرتب کیا وہاں پہ متعین کیا جاتا تھا جو کہ غیر شادی شدہ ہوتے تھے اور وہ چرچ میں ہی قیام کر سکتے تھے۔ یہاں پہ جو طلباء تھے ان کو کلاسیکی، یونانی اور لاطینی ادب، مذہب اور ریاضی کے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو میتھوڈسٹ ہو یا دہریہ ہو، ایتھیسٹ ہو یا پھر یہودی ہو، اس کو ان تعلیمی اداروں میں داخلے کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مختلف نوکریوں میں خاص طور پہ سول سروس میں اپلائی کر سکتا تھا۔ اور جہاں تک اعلیٰ تعلیم کا تعلق ہے تو مڈل ایجز سے 1820 تک اس میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی، اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس میں تبدیلی یا اصلاحات کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہائر ایجوکیشن تھا اس کے تصور کو تھوڑا وسیع کیا جائے اور نئے مضامین متعارف کروا کے نصاب کو بہتر کیا جائے، لیکن ایسے تمام کوششوں کو جو قدامت پسند یا مذہبی جو طبقہ تھا اس کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جو سب سے بڑا سمجھ کہ بریک تھرو ہوا، وہ سب سے بڑی اہم جو پیش رفت ہوئی وہ 1826 میں جب یونیورسٹی کالج لندن کا قیام عمل پذیر ہوا۔ تو پہلی دفعہ اس کو یہ چارٹر ملا کہ یہ بلا تخصیص مرد و زن اور بلا تخصیص مذہب جو سے لوگوں کو داخلہ دے سکتی ہے اور ان کو ڈگریز دے سکتی ہے، اور 1828 میں انگریزی کو باقاعدہ نصابی مضمون کی حیثیت سے یہاں پہ متعارف کروایا گیا، اور انگریزی کے جو سربراہ پروفیسر کی تعیناتی وہ 1829 میں کی گئی۔ تاہم یہ جو انگریزی متعارف کی گئی تھی یہ اس طرح کی انگریزی نہیں تھی جس سے ہم آج کل آگاہ ہیں، یہ بنیادی طور پہ انگریزی زبان کا مضمون تھا اور ادب کو انگریزی زبان کی تدریس کے لیے پڑھایا جاتا تھا۔ انگریزی ادب باقاعدہ طور پر پہلی مرتبہ 1831 میں کنگز کالج میں پڑھایا گیا جو بعد میں جامعہ لندن میں تبدیل ہو گیا۔ اچھا، 1840 میں ایف ڈی مورس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1829 کو کنگز کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور جو 1840 میں جو ایف ڈی مورس ہے ان کو کنگز کالج میں پروفیسر تعینات کیا گیا، اور انہوں نے پہلی مرتبہ کتب کو درسی عمل کے لیے متعارف کروایا، اور اپنے جو ان کا پہلا خطبہ تھا یا اوپننگ ایڈریس تھا
انہوں نے جن اہم موضوعات پر بات کی، آپ یہ سمجھیں کہ انہیں لبرل ہیومنزم کی بیس یا بنیاد کہا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انگریزی ادب کے مطالعہ سے ہم اپنے عہد کے تصورات اور خیالات سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، اور جن تصورات کو ہم نے جبر اور متعین سمجھ لیا ہے، اس سے نجات مل سکتی ہے۔ مورس ادب کو متوسط طبقے کا اقداری اظہاریہ تصور کرتا تھا۔ اس کے نزدیک جو مڈل کلاس تھی، اس کے اندر جو بنیادی جوہر ہوتا ہے وہ انگلشنیس کا ہے۔ یہ اس کو آپ صرف برطانیہ تک ہی محدود نہ کریں، عمومی طور پر بھی کسی بھی ملک میں، کسی بھی سماج میں جو 3 طبقے ہوتے ہیں، محروم طبقہ، متوسط طبقہ اور جو اشرافیہ ہے، ان کی اپنی دنیائیں ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ جو محروم طبقہ ہے وہ تو زندہ رہنے کی تگودوں میں ہی صرف ہو جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد شکم پروری ہوتا ہے، وہ ثقافت، ادب، مذہب، قومیت اور اس قسم کے بیانیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اپنی سانس کی ڈوری کو بحال رکھنے کی تگودوں میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اشرافیہ ہوتا ہے وہ بھی ایک بین الاقوامی کلاس کا حصہ ہوتا ہے، جن کے کنسرنز جو ان سے ہوتے ہیں وہ شاید اس زمین سے نہ ہوں، یہاں کے عقائد سے نہ ہوں، یہاں کے کلچر سے نہ ہوں۔ تو لے دے کے جو ان سے وہ متوسط طبقہ یا مڈل کلاس بچتی ہے، جو اس سماج کی ثقافت، زبان، ادب اور دیگر جو جمالیاتی اقدار ہوتی ہیں، وہ اس کا گواہ بھی ہوتا ہے اور اس کو پریزرو بھی کرتا ہے۔ تو جو مورس تھا، اس کا کہنا تھا کہ متوسط طبقے کو انگریزی کی تعلیم دی جانی چاہیے اور انہیں بعد ازاں ادب کی طرف مائل کرنا چاہیے۔ مورس ان تمام معاملات کی سیاسی اہمیت سے بھی آگاہ تھا، کیونکہ ایسے تمام افراد جو اس تعلیمی پروسیس سے گزریں گے تو ان کے ہاں ایک تصور پختہ ہو جائے گا کہ وہ اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو برطانیہ ہے یہ ان کا ملک ہے۔ تو جو لوگ بھی اس پر پولیٹیکل حوالے سے انگشت نمائی کریں گے یا مزاحمت کریں گے، تو وہ یہ طبقہ جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، اور وہ اپنے ملک سے محبت کے یا اپنی زمین سے محبت یا تعلق کی بنا پر اس کو روکے گا، اس مزاحمت کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ دوسرا اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس ادب کے ذریعے لوگوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرنا تھا کہ جو نئی سماجی ترتیب ہے یا نئی جو دولت کی تقسیم ہے، اس کو وہ قبول کر لیں۔ جب آپ مذہب کو ریپلیس کرتے ہیں ادب کے ساتھ، تو آپ ایسے چیزوں کو متعارف کرواتے ہیں یا چیزوں کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ایک طبقاتی نظام جو کسی لحاظ سے مذہب میں جس کی گنجائش رکھی جاتی ہے، تو ادب میں بھی آپ مختلف اظہاریوں کے ذریعے سے اس کی گنجائش نکال لیتے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کا پڑوسی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت دولت ہے، اس کے پاس تو بڑا رتبہ ہے، اس کے پاس تو بڑا مقام ہے، آپ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، تقریباً ایک جیسا آپ کا تعلیمی پس منظر ہے، سماجی پس منظر ہے، لیکن اس نے یکدم سے اس کا جو سماجی اور جو معاشی جو اس کی آؤٹ لک ہے وہ تبدیل ہو گئی، تو آپ کے ہاں ایک احساس کمتری پیدا ہوگا۔ تو آپ اس کی بجائے کہ مزاحمت کار بنے، کیوں نہ ادب کے ذریعے آپ کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ جو نئی دولت کی تقسیم ہے، یہ مذہبی لحاظ سے تو قابل قبول بھلے نہ ہو، لیکن آپ کو کم از کم اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اس کو جب آپ تسلیم کریں گے تو ایک لحاظ سے آپ سب طبقات جو ان سے ہیں معاشرے کی ترقی میں ساجھیدار بن جائیں گے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو انگریزی ادب تھا اس نے اب جا کر مذہب کی جگہ لے لی تھی، اور جو ادب تھا وہ سماجی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اب جو متوسط طبقہ تھا اس کا جو لوور کلاس تھی یا جو محروم طبقہ تھا، محروم طبقے کا اب مذہب کے ساتھ تعلق بہت ہی محدود ہو گیا تھا۔ تو اب جو پریشانی یہ تھی کہ جو نچلا طبقہ ہے یا جو محروم طبقہ ہے،
وہ کہیں پہ مزاحمت کار نہ بن جائے، کہیں اس کی اس ملک کی جو مجموعی ترقی ہے اس میں اس کا حصہ ختم نہ ہو جائے، کہیں وہ کھڑا نہ ہو جائے لوگوں کے خلاف، نئی سماجی ترتیب کے خلاف، تو کوئی فرانسیسی انقلاب کی طرح کی چیز نہ پیدا ہو جائے۔ خاص طور پہ 1830، یہ غلط لکھا ہوا ہے 1938، یہ 1830 میں چارٹسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ یہ برطانیہ میں جو چارٹسٹوں کی تحریک جو شروع ہوئی، یہ تحریک اس امر کا نتیجہ تھی کہ ٹریڈ یونین حسب خواہش کامیاب ہوئی تھی، اور وگ پارٹی نے جو اصلاحات کی تھیں ان سے مزدوروں کو خاص فائدہ نہ پہنچا تھا۔ چنانچہ لندن میں ایک انجمن بنائی گئی اور اس نے پارلیمنٹ کے سامنے ایک درخواست یا چارٹر پیش کیا، جس کی بنا پر تحریک کو چارٹسٹوں کی تحریک کہا جانے لگا، جن کے مطالبات یہ تھے کہ ہر بالغ کو حق رائے دہی ملے، ووٹ بیلٹ کے ذریعے سے ہوں، پارلیمنٹ کے اراکین کے لیے مالکان جائیداد ہونے کی شرط منسوخ ہو جائے اور اراکین کو مشاہرے ملیں، تمام حلقہ ہائے انتخاب برابر ہوں، پارلیمنٹ ہر سال منتخب ہوا کرے۔ تو یہ تمام مطالبات کو جو پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا، تو اس کے خلاف جگہ جگہ ہنگامے ہونا شروع ہو گئے۔ جب جو دانشور طبقہ تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ جن سے ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مزاحمت کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کو اپنے مفادات پہ گزن پڑنے کی بھنک پڑی، اور یوں بھی جو سماج میں تعلیم ہوتا ہے، تعلیم کا نظام ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ تعلیم کے ذریعے اس قسم کا نظریے کی تشہیر کی جائے جس سے وہ لوگوں کے اذہان کو کنٹرول کرے۔ تو انگریزی جو زبان تھی یا ادب تھا، اس کے ذریعے جو لوگ نصاب بنا رہے تھے ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے نظریاتی کنٹرول حاصل کیا جائے۔ اور انگریزی کی تعلیم کے پیچھے ایک نمایاں وکٹورین فکر بھی تھی جس میں طبقاتی احساس جرم بھی شامل تھا، جو سماجی عدم مساوات کا باعث بنا۔ تاہم نصاب مرتب کرنے والوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نظریاتی کنٹرول حاصل کرنا ہی تھا۔ اچھا، اب برطانیہ میں جو یونیورسٹی آف آکسفورڈ تھی وہ 1096 میں بنی، یعنی اس کا قیام عمل میں آیا۔ یونیورسٹی آف کیمبرج 1209 اور یونیورسٹی کالج لندن 1826 میں قائم ہوا۔ اب 19ویں صدی کے جو آخری 25 سال ہیں، اس وقت تک آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو انگریزی کی جو چیئر تھی اس سے متعلق بڑے بھرپور انداز میں جو مہم جاری تھی۔ 1887 میں اولین کوششیں چونکہ ناکام ہو گئی تھیں، تو اس کی وجہ سے جو جلسہ تقسیم اسناد تھی اس میں ایک تاریخ کے پروفیسر تھے ایڈورڈ فری مین یا ایڈورڈ آگسٹس فری مین، آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 1823 میں پیدا ہوئے اور 1892 میں یہ فوت ہوئے۔ تو انہوں نے ایک تقریر کی جو کہ ایک دستاویز ہے جس نے انگریزی سے متعلق ایسے مسائل کی نشاندہی کی جو ابھی بھی آج بھی حل پذیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ انگریزی ادب کے مطالعے سے ہمارے اندر جمالیاتی حس کی بنیاد پڑے گی، ہمدردی کی تعلیم اس سے ملے گی، لوگوں کے ذہن وسیع ہوں گے، یہ تمام چیزیں بہت شاندار ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم حس، ہمدردی اور اس قسم کی جو غیر مرئی چیزیں ہیں اس کا مشاہدہ کیسے کریں گے، اس کو میجر کیسے کریں گے۔ تو جو ممتحن ہے اس کو آپ کم از کم ٹیکنیکلی اتنا ساؤنڈ کر دیں کہ وہ یہ جان سکے کہ ان چیزوں کو کیسے ماپا جا سکے۔ ظاہر ہے ہم ادب پڑھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ادب معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، لوگوں کو بی ایس میں پڑھاتے ہیں، ایم ایس میں، پی ایچ ڈی میں پڑھاتے ہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ایک آدمی جو ادب کا مطالعہ کرتا ہے اتنے برس، اس کی اپنی زندگی میں ادب کے کتنے اہم اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ دیگر لوگوں سے کس طریقے سے مختلف ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں ایک مدرسہ ہے، اس میں ایک آدمی یا ایک بچہ جا کے درس نظامی کرتا ہے یا کچھ اور پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں اس کے اثرات بالکل مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ دیگر پروفیشنز کے لوگ یا دیگر جن سے ہیں تعلیمی جو سمجھ لیں کہ موضوعات ہیں یا سبجیکٹس ہیں، ان پہ جو لوگ جا کے علم حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی مختلف قسم کے چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ادب تو خالصتاً زندگی اور انسان کا پہ بات کرتا ہے،
تو آپ دیکھیے گا اپنے ارد گرد کے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کی زندگی میں ادب کتنا در آیا ہے، کیا ادب نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے کہ نہیں؟ تو پھر سوال یقیناً کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ادب کی ضرورت ہے ابھی اور یا نہیں ہے، اور کیا ہمیں ادب کو پڑھانا چاہیے کہ لینگویج کو پڑھانا چاہیے؟ تو یہ بہرحال ایک مسئلہ آج بھی ہے کہ انگریزی سے متعلق کچھ لوگ جو اس چیز کا قائل ہیں کہ لینگویج پڑھانی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لینگویج کو لٹریچر کے ذریعے پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ان کے درمیان میں ایک خاص قسم کی سمجھے کہ ٹگ آف وار جاری رہتی ہے۔ تو فری مین کا کہنا یہ بھی تھا کہ ادب کو اگر آپ لسانیات سے ممتاز اور الگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شیلے کے علاوہ بھی آپ کچھ عظیم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب آپ صرف لٹریچر پڑھیں گے تو چند لوگوں کو ہی آپ اس میں شامل کریں گے، وہ بھی آپ اپنے پسندیدہ یا کوئی سیاسی طور پہ یا آئیڈیالوجیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو شامل ہونا چاہیے تو آپ انہیں کو رکھیں گے۔ تو جب آپ لینگویج پڑھیں گے تو ظاہر ہے لینگویج کے لیے خاص قسم کے ادب کی ضرورت نہیں ہے، آپ مختلف قسم کی، آپ نے مقصود آپ کا زبان سکھانا ہی ہے۔ اچھا، فری مین اپنے دلائل میں کامیاب رہا اور ادب کو لسانیات کے ساتھ پڑھایا جانا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ اکیڈیمک یا نصابی مضمون بالکل نہیں بن پائے گا۔ چنانچہ جب 1894 میں آخر کار آکسفورڈ میں انگریزی کا نصاب مرتب کیا جا رہا تھا تو اس میں لسانی مطالعہ کی تاریخ مثلا مڈل ایجز یا لیٹو سلیوونک یا گوتھک یا اینگلو سیکسن وغیرہ ان کے وسیع حوالے ملتے ہیں جس سے آج بھی انگریزی چھٹکارا حاصل نہیں کر پائی۔ کیمبرج انگلش اسکول 1920 میں انگریزی کو کیمبرج انگلش اسکول نے 1920 میں انگریزی کو بہت سارے رہنما اصول فراہم کیے جس سے مستقبل کی سمت کا تعین کرنے میں آسانی ہوئی۔ چونکہ کیمبرج اسکول جو سا تھا انگلش اسکول وہ ظاہرہ تھوڑا لیٹ بنا اور اس کے اوپر جو روایت کا جو پریشر تھا وہ کم تھا، تو اس لحاظ سے اس کے پاس یہ آزادی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ریزسٹ کر سکے اور اب اس ریزسٹنس کو برداشت بھی کر سکے، لہذا روایت سے مزاحمت کا اس پر کم سے کم بوجھ تھا اور تبدیلی آسانی سے لائی جا سکتی تھی۔ تبدیلی لانے والوں میں 3 لوگ شامل تھے جو کیمبرج میں 1920 سے پڑھاتے آ رہے تھے۔ ان میں آئی اے ریچرڈز، ولیم ایمسن اور ایف آر لیوس کے نام شامل ہیں۔ آئی اے ریچرڈز انگریزی کے مطالعے کے خاص طریقہ کار کے بانی ٹھہرے جو کہ آج بھی مروج ہے، اور یہی وجہ ادب اور لسانیات کے مطالعے میں ایک فیصلہ کن موڑ بنی۔ ریچرڈز نے ایک ایسی تکنیک متعارف کروائی جسے عملی تنقید کہا جاتا ہے، جو کہ ان کی کتاب بھی تھی جو 1929 میں شائع ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریکٹیکل کرٹیسزم اسٹڈی آف لٹریری ججمنٹ۔ تو اس وجہ سے متن کو تاریخ اور تناظر سے الگ کر کے مطالعہ کرنے کی بنیاد پڑی، باوجود ہے کہ جو نشأت الثانیہ تھا یا رینیسانس تھا اس میں یہ ایک تاریخی حقیقت کے ہمارے سامنے آیا کہ طلباء کو متن بر کاغذ مطالعہ کی تکنیک سمجھائی جائے کہ جو کاغذ کے اوپر ٹیکسٹ ہے اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ آپ جو پیچھے ہماری تاریخ ہے یا جو رینیسانس ہے یا دیگر اثرات ہیں ان کو جب نتھی کر کے جوڑتے ہیں تو نتھی کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیکسٹ کو، تو بالکل مختلف چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ آئی اے ریچرڈز نئی تنقید کا اہم نام ہے جس نے نہ صرف پہلے سے موجود تنقیدی نظریات سے ہٹ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا بلکہ بعد میں آنے والے ناقدین پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے، جن میں ولیم ایمسن، ایف آر لیوس اور ایلن ٹیٹ شامل ہیں۔ لیوس کا نام جو ایف آر لیوس ہے اس کا نام بہت اہم ہے جس کے اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ آئی اے ریچرڈز بھی ایس ٹی کالج کی طرح ایک بہت اہم شخصیت تھا، جس ایس ٹی کالج کو ہم رومانوی دبستان میں کی تنقید کے رومانوی دبستان میں فراموش نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نئی تنقید کے دبستان میں آئی اے ریچرڈ سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نئی تنقید کا بابا آدم خیال کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ادبی نقاد تھا بلکہ فلسفی، ماہر لسانیات اور اعلیٰ پائے کا مدرس بھی تھا۔ ان صلاحیتوں کی بنا پر وہ چائنا کے آرتھولوجیکل انسٹی ٹیوٹ کا 1936 سے 38 تک ڈائریکٹر بھی رہا۔ چین میں قیام کے دوران
اس نے چینی فلسفے کا بغور مطالعہ کیا اور ایک کتاب بھی تحریر کی. اسے کنفیوشس کے نظریات سے بھی بطور خاص دلچسپی تھی. بعد ازاں وہ امریکہ پہنچا. وہاں ہارورڈ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر ایمریٹس تدریسی اور تحقیقی ذمہ داریاں سر انجام دی. ریچرڈز نے اگرچہ ڈرامہ اور شاعری بھی تخلیق کی، لیکن اس کی خاص پہچان تنقید اور فلسفہ ہے، خاص طور پہ جو ان کا کلوز ریڈنگ یا عمیق مطالعے کی ٹیکنیک ہے وہ بہت اہم ہے. تو اسی طریقے سے جو دوسری شخصیت اس میں بہت اہم ہے وہ انہی کے شاگرد تھے، ولیم ایمسن، جنہوں نے 1930 میں کتاب لکھی 7 ٹائپس آف ایمبیگوٹی، اور جو انہوں نے اپنے استاد کو پیش کی. اچھا، اب جو آئی اے ریچرڈز تھا اس نے اس کے اوپر جو تجزیہ کیا، جو ایف آر لیویس تھا، اس نے اس کتاب کے بارے میں جو تجزیہ کیا وہ بڑا پریشان کن تھا. اس کا کہنا تھا کہ یہ جو طریقہ اس میں اپنایا گیا ہے یہ کچھ ایسا عرفہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب شاعری یا ادب کی دیگر اصناف پہ اس طریقے کو اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک خاص قسم کی جمالیاتی جو ذائقہ اس کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ ادب کو میتھمیٹکس کی طرح سمجھ رہے ہیں. اور یہ جو الٹرا کلوز ریڈنگ ہے یہ کوئی بہت زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، جس کے بارے میں ٹی ایس ایلیٹ نے بھی کہا تھا کہ یہ لیمو نچوڑ تنقیدی دبستان ہے. اچھا، اب ان میں جو سب سے اہم نام ہے وہ ایف آر لیوس اور ان کی اہلیہ کوئنی ڈورتھی لیوس ہے. ایف آر لیوس یعنی فرینک ریمنڈ لیوس اور کیو ڈی لیوس، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بڑا اہم جوڑا ہے جو کیمبرج کے ان ابتدا کاروں میں جو 20ویں صدی کے برطانوی تنقیدی میدان میں جو غالب تھے، ان میں یہ جوڑا آپ جو تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. 1929 میں ایف آر لیوس کی ملاقات کوئنی ڈورتھی لیوس سے ہوئی اور بعد میں ان دونوں نے شادی کر لی. ایف آر لیوس نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ صحافت اور ادب میں تعلق پر لکھا، جبکہ ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے اپنا مقالہ پاپولر فکشن پر تحریر کیا. اب یہ جو دونوں موضوعات تھے یہ غیر معمولی اور انقلابی قسم کے تھے، اس لیے 1930 یا 30 کی جو 30 کی جو دہائی تھی اس میں اس جوڑے نے بہت شہرت دیکھی اور ایک خاص قسم کا گلیمر اس کے ساتھ نتھی رہا. 1932 میں اس جوڑے نے ایک بڑا معروف لٹریری کوارٹرلی ریویو یا جرنل نکالا جو سہمائی تھا، اس کا نام تھا سکروٹنی، جو 21 برس تک چلا. جیسا کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلوز ریڈنگ کے طریقہ کار کو شاعری کے علاوہ دیگر اصناف یعنی ناولز وغیرہ پہ بھی اس کا اطلاق کرتا تھا. لیوس کی بہت ساری غلطیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس کے متعین کردہ کلوز ریڈنگ کے طریقہ کار میں طویل اقوال کے ساتھ مختصر رائے کو بھی رائج کیا گیا، اور یہ فرض کر لیا گیا کہ قاری بھی متن میں وہی شے دیکھ رہا ہے جو لیوس نے دیکھی. جیسا کہ کہا گیا کہ لیوس اکثر یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ متن کا تجزیہ کر رہا ہے، لیکن وہ تجزیہ نہیں تشریح کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ ادب کی طرف اس کا تصور جذباتی اور غیر معمولی طور پر اخلاقی ہے. اس کا مقصد ہمیں زندگی کی اقدار سکھانا ہے اور ہمیں انسانی اقدار کو منتقل کرنا ہے. اس کی تنقیدی اصطلاحات کبھی باقاعدہ بیان نہیں کی گئی. 1930 میں جب اسے خینے ویلک نے دعوت دی کہ لیوس آ کر اپنے معروف تنقیدی اصولوں کی وضاحت کرے تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی تنہائی کا شکار ہو گیا. اور اپنی پذیرائی اور ترقی کے دور میں وہ ایک سروے کے مطابق لسانیات اور تاریخی حوالے سے فلسفیانہ مباحث سے آزاد رہا، یعنی وہ جو ایک مین سٹریم ڈسکورس ہوتا ہے ادب کا اسے وہ بالکل سائڈ پہ رہا. 1930 سے 60 کے دوران اس مضمون پہ جو اتفاق رائے قائم ہوا وہ یہی تھا کہ لسانیات اور ادب کے بیچ اس طریقہ کار کے مطابق ایک حد فاصل ہے. 1960 اور بعد ازاں تھیری کے مباحث نے ادبیات اور اس کے دیگر علمی میدانوں میں پھر سے تعلق استوار کر دیا، جس سے اس طریقہ کار نے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی. تو آج کی یہ جو گفتگو ہے وہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. بنیادی طور پہ
ہم لبرل ہیومنزم پہ بات کریں گے، لیکن ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ لبرل ہیومنزم کے جو اصول ہیں ان کی تعین میں تاریخ اور تاریخ کے مختلف اہم لوگوں نے اپنا کیا کیا کردار ادا کیا، اور تھیری کی مباحث سے پہلے کی جو صورتحال تھی، یعنی جو تھیری تھی اس کی کیا صورتحال تھی۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں لبرل ہیومنزم کے جو 10 رہنما اصول ہیں ان پہ بات کریں گے، اور ان کے اطلاق پر، ادب پر ان کے اطلاق پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کریں، اور کامنٹس میں اس کا اظہار تحریری صورت میں بھی کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔